جہاں پر کچھ لوگوں کو جب نام اعمال دکھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ نام اعمال ہمارا نہیں، ہم نے یہ گناہ نہیں کیے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو صحیح وقت پہ آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کی تو انہوں نے کیا ہے، جو آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح ایج پہ شادی کرا دی جائے۔ اب اس کی بہت سارے مشکلیں ہیں، 3 یہاں پر اصل چیزیں ہیں جن کی طرف میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ بچہ ہے جس کو شادی کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ان کے والدین ہے، تیسرا سوسائٹی ہے۔ تینوں کو مل کے اس ایشو کو سولو کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شادی کو اتنا ایکسپینسو بنا دیا گیا ہے، اتنا اس کے اندر پرابلمز کریٹ کر دیے گئے ہیں کہ شادی کا سنتے ہوئے ہی دم جو ہے والدین کا نکل جاتا ہے، جبکہ اہل بیت کے یہاں شادی بہت آسان تھی۔ مثلا واقعہ ملتا ہے کہ نبی کے پاس ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ہمارے یہاں کوئی عورت آ کے مولانا کو ایسا بول ہی نہیں سکتی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نبی نے اصحاب میں سے پوچھا کسی کو کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، پھر نبی نے کہا تم رک جاؤ، پھر 3 بار ایسا ہوا، پھر اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے مال و دولت میں۔ تو نبی نے کہا نہیں، تم کو قرآن کی تلاوت آتی ہے نا، جو قرآن کی تلاوت تمہیں آتی ہے تم اسے سکھا دو، یہی اس کا مہر ہے۔ تو نبی نے شادی کو اتنا آسان بنایا تھا، ہم نے شادی کو سخت بنا لیا۔ تو سخت کس نے بنایا؟ اسلام نے نہیں بنایا، سخت ہم لوگوں نے بنایا۔ خوب یہاں پر بچے، ایک فیکٹر یہ ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ میری لڑکی کی شادی اس کے ساتھ ہو جو پڑھا لکھا ہو، جس کا جاب ہو، جو سیٹلڈ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بچی کا فیوچر سیکیور ہو۔ دوسری طرف سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں گناہ بھی بڑھ رہا ہے، اور گناہ کے طریقے، گناہ کے اسباب جو ہیں وہ آسان ہو گئے ہیں۔ پہلے اگر ہم لڑکی کو گھر میں رکھ دیتے تھے تو گناہ سے بچ جاتی تھی، اب گھر میں کیا، کچن میں، بیڈ روم میں، ٹوائلٹ میں، جہاں پر بھی رکھیں، جب تک اس کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ تو گناہ کے اسباب بھی بڑھ گئے۔ والدین کی خواہش کہ میری بچی کا فیوچر سیکیور ہو، یہ ان کی خواہش بھی منطقی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ منطقی نہ ہو کہ بھائی لڑکی کا والد چاہتا ہے کہ میری بچی کا فیوچر سیکیور ہو، اچھی ایک ایسے گھر میں شادی ہو۔ دوسری طرف سے اگر وہ لڑکے سے اگر شادی نہ کریں تو وہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے لڑکا لڑکی دونوں گناہ میں ہوں گے، اور جس کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ اب یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن میں سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن جو اسلام نے پیش کیا، غور سے سنیے گا، چوکیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اسلام نے پیش کیا وہ یہ سلیوشن ہے جس کے اندر بچے، والدین اور سوسائٹی تینوں کو اس طرف بڑھنا ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ گجرات میں ایسے گاؤں ہیں بہت سارے جہاں پر شادیاں لڑکیوں کی 16-17 سال میں کر دی جاتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک سلیوشن بتا رہا ہوں میں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو صیغہ پڑھتے ہیں، متا کرا دیتے ہیں ان کی وہ ایج پہ کہ لڑکا 18-19 سال کا ہے اور لڑکی 16-17 سال کی ہے، اور دونوں کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے کہ میری اس سے شادی ہونی ہے، اس کے لیے کلیئر ہوتا ہے کہ میری اس سے شادی ہونی ہے، اور دونوں کو حتیٰ اس گاؤں کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھر پہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اتنا اوپن ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ میں دونوں پڑھائی بھی کرتے ہیں، دونوں گریجویشن جب کمپلیٹ کرتے ہیں تو گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد رخصتی کر دی جاتی ہے، لڑکی لڑکے کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ تو اسلام نے ایک سسٹم دیا ہے، ایک پروسیس دیا ہے جہاں پر لڑکا لڑکی دونوں کو جو کمپینین شپ کی نیڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ میرا کوئی کمپینین ہے جس کے ساتھ میں گفتگو کروں، کسی حرام کمپینین شپ سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک حلال طریقے کا ایک سلیوشن پیش کیا ہے۔ آیت اللہ صدر غالباً جو لبنان سے، جن کو خدا ان کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ یہ شہداء کے ساتھ شریک کرے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر متع کا سلسلہ اسلام میں اس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا جس طریقے سے اہل بیت چاہتے تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ اور شادیوں کی بڑی مشکلوں کا سلیوشن کس میں ہے؟ اس صیغے کے اندر ہے
اس کے اندر دونوں والدین ایسے بچوں کو چوز کریں جو بچے جو ہیں دونوں حلال طریقے سے اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دونوں بچے پڑھنا بھی چاہتے ہیں، دونوں بچے آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی مجھے مثال کے طور پر نارملی یہ ہوتا ہے کہ میں تیری شادی وہ خالہ کی لڑکی سے کراؤں گی۔ لڑکا جب 16 سال کا ہوتا ہے، 14 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، تب سے اسے بولتے ہیں خالہ کی لڑکی سے کراؤں گی، خالہ کی لڑکی سے کراؤں گی، لیکن وہ 10 سال رکتے ہیں تاکہ یہ 10 سال گناہ کرے، پھر اس کے بعد شادی کراؤں گی۔ تو کیوں رکتے ہیں؟ اسلام نے جو سلیوشن دیا ہے وہ یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شادی جب ہو تو شادی کے پروسیس کو آسان بنائیں، شادی میں کم خرچ کریں، شادی میں فضول خرچ نہ کریں، جیسے اسلام نے تعلیم دی ہے وہ۔ تیسری چیز جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ شادی کے لیے یہ ہے کہ خرچ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے خرچ اٹھانا۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں۔ بچوں کے فیوچر کو سیکیور بھی کرے شادی، یعنی ایسی شادی ہو جہاں پر ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ شادی اور اپنے وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کو اہمیت دے اور اپنی زندگی کے فیوچر اور فوکس کو بھول جائے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے فیوچر اور فوکس پہ گامزن رہیں، لیکن حرام کی طرف اٹریکشن سے بچنے کے لیے جو اسلام نے سولوشن پرووائڈ کیا وہ بھی کریں۔ تیسرا، سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کے لوگ ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھائیں۔ تم نے 16 سال کی لڑکی کو شادی کر دی، تم نے 18 سال کی کر دی، اپنی زبانیں بند کریں۔ یہ بہتر ہے 16 سال یا 17 سال کے لڑکے کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، تمہیں اس سے پرابلم نہیں ہوتا، کالج جاتے ہیں وہاں پر لڑکے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ تمہیں پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن حلال طریقے سے اسلامک سولوشن کی طرف جب بڑھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اس سے پرابلم ہوتی ہے۔ مولانا رسک بہت ہے، رسک تو شادی میں بھی ہے، نکاح میں بھی ہے، نکاح کرنے کے بعد بھی طلاق ہوتے ہی ہیں نا، پرابلمز۔ ساری پرابلمز کہاں پر ہے؟ اسلام نے ہر مشکل کا راہ حل پیش کیا ہے۔ سلیوشن کہاں پر ہے؟ سلیوشن یہ ہے کہ وہ راہ حل پر ہم کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے حلال ریلیشن شپ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور ان کے فیوچر کو دونوں مل کے، بلکہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف ہے، دونوں پڑھنا چاہتے ہیں، دونوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اسلام نے جو سلیوشن پیش کیا ہے وہ سلیوشن اسٹیپ بائی اسٹیپ الحمدللہ جہاں پر بھی یہ اپنایا گیا ہے، ایسے جو گاؤں ہیں جہاں پر سوسائٹیز ہیں جہاں پر اپنایا گیا ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں گناہ کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ ریلیوڈ ہو جاتا ہے، اور وہ جو شیطان اس کو آج کیا ہے کہ او تیرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، او تیری گرل فرینڈ نہیں ہے، ایک بچے کے ذہن کے اوپر پیئر پریشر کریٹ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یو سو نائیو، تم کتنے بے وقوف ہو، تم کتنے سادے ہو، یو ڈونٹ بیہیو لائک اے نن۔ یعنی اگر ایک لڑکی دیندار، اچھی پاکیزہ بنتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایک نن مت بننے کی کوشش کرو۔ یعنی دیندار اور اچھا انسان بننا عیب ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو جب سوسائٹی اس مرحلے پہ ہے، وہاں پر والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دنیا اور آخرت دونوں کو محفوظ کریں، وگرنہ ہم بچوں کے دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے تمام ایفرٹس لگاتے ہیں کہ میرا بچہ یہ کالج چلے جائے، یہ یونیورسٹی کر لے، یہ ڈگری کر لے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن میرا بچہ اسی دوران اگر گناہ کر رہا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، قرآن میں ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ۔